نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دروس میں انسانوں کے ساتھ عام خطاب کا بیان تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں، اے لوگو۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، ایک انداز ہے بیان کا، کبھی خطاب عام لاتا ہے اور کبھی خاص خطاب کرتا ہے۔ تو گزشتہ درس میں عام خطاب تھا، اب خاص کرتا ہے اس خطاب کو، ایک مخصوص طبقے کو مخاطب بناتا ہے، ایک مخصوص نسل کو مخاطب بناتا ہے، اور وہ نسل ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، اسرائیل جو ہے یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں، اسحاق علیہ السلام عمر میں ان سے چھوٹے ہیں۔ اسماعیل علیہ حضرت اسحاق علیہ السلام سارہ کی بطن سے پیدا ہوئے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب، اور دوسرا نام آتا ہے عیسو، صاد کے ساتھ لکھتے ہیں اور سین کے ساتھ بھی لکھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ بھائی ہے۔ عیسو کی اولاد میں حضرت ایوب علیہ السلام آتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا ذکر ملتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لاتے ہیں، ان کو نئی شریعت اور نئی کتاب سے نوازا جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے اسرائیل، یہ لفظ ہے عبرانی۔ اسرا عبد کو کہتے ہیں، اور ایل اللہ، تو عربی میں اس کا معنی ہوگا عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں سے جن کے ایک سے زیادہ اسماء ہیں، نام ہیں، وہ 2 انبیاء ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر
بنی اسرائیل کہہ کر یہودیوں کو مخاطب بنایا گیا ہے اور دادا کا نام لیا گیا ہے. یعنی اسرائیل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے یا نام ہے. اس کا نام لے کر اولاد کو خطاب کیا جا رہا ہے. تو اس میں نقطہ یہ بیان کرتے ہیں علماء کہ بندہ کم از کم اپنی زندگی میں اپنے دادا کا لحاظ رکھے، خیال رکھے، اور اس کی خاندان میں نسل میں جو اللہ والے تھے، جو عظیم ہستیاں گزری ہیں، ان کا خیال رکھے. تو اللہ یہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اسرائیل کی اولاد. مطلب یہ تھا کہ تمہارا آج کیا حال ہو گیا ہے، تم نے بدعہدی کی، تم نے حق کو جھٹلایا، تم نے اللہ کی کتابوں کو پس پش ڈال دیا، تم نے قتل و قتال شروع کر دیا. اپنے ان اخلاق اور احوال کو سامنے رکھ کر تم ذرا اپنے دادا کے بارے میں سوچو. وہ کون تھے جس نے اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دیا، جس نے تکلیفیں برداشت کی، جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا؟ وہ تھے اسرائیل. تو تم ان کی اولاد ہو. تو یہ بھی انسانوں کو جھنجھوڑنے کا، بیدار کرنے کا ایک طریقہ ہے قرآن کریم کا. اور بنی اسرائیل، بنی جو ہے، بنی یہ ابنا ان اور ابن اور بنون، یہ سب ایک ہی معنی میں آتے ہیں. اولاد کو کہا جاتا ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. تو بنی اسرائیل جو ہے یہ نسلی اور قومی دین ہے. یہودیت نسلی اور قومی دین ہے. اس لیے یہودی ایک مخصوص نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن کا دادا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اور انہی میں پھر عیسائی بھی آتے ہیں، یہود و نصارہ، یہودی اور نصارہ عیسائی. اب یہ محدود نسل سے تعلق رکھتے ہیں، محدود قومیت ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سینٹ پال نے، جو اصلاً بہت بڑے منافق تھے، عیسائیت کے اندر گھس آیا اور عیسائی تعلیمات کو خلط ملط کر دیا. عیسائی مذہب سے اس نے بین الاقوامی مذہب بنا دیا، حالانکہ حقیقت میں یہ مذہب ایک نسلی اور قومی مذہب ہے، انتہائی محدود مذہب. تو یہاں پر آگے چل کر یہ واقعات جو بیان ہو رہے ہیں، اللہ کا خطاب ان سے، اور اسی بنی اسرائیل کے سورہ بقرہ کے اندر 3 بار ان کو مخاطب بنایا گیا ہے. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو نعمتی التی، یاد کرو نعمت، احسان اللہ کا، میرا وہ احسان یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ. اقرار، ایک وعدہ تو انسان نے عالم ارواح میں کیا تھا جب اللہ نے تمام روحوں کو مخاطب کر کے فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے یہ کہا تھا بلا. سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں آتا ہے. وہ وعدہ پورا کرو. پورا کرنے کا مطلب تم نے وعدہ کیا تھا یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو اب
جب دنیا میں آئے تمہاری روحیں تمہارے اجسام میں داخل ہو گئی اور تم عاقل بالغ ہو گئے اور یہ وجود بھی میں نے تمہیں بخشا، تو یہ میری بہت بڑی نعمت، میرا احسان ہے۔ لہذا اس احسان کو یاد کرو اور میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک کسی حال میں مت ٹھہراؤ۔ اوفو بعہدی، اور اس کے بعد اللہ نے اس عہد کو، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے ہر زمانے میں وقتاً فوقتاً کتابیں نازل کرتا رہا اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، جنہوں نے آ کر اللہ کی وحی کی روشنی میں اللہ کے بندوں کو وہ وعدہ یاد دلاتے رہے، اعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس کی ربوبیت کا اقرار تم نے عالم ارواح میں کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر انسان کو عقل کی دولت سے نوازا کہ اس بات کو وہ سمجھے کہ میں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے خالق مالک کے ساتھ کیے ہو وعدہ انسان نبھائے۔ وہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا، جب تم پورا کرو گے تو میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارا اقرار جو تم نے مجھ سے کیا ہے۔ تم اپنا کام کرو، بندگی تمہارا کام ہے، اور اللہ کے لیے قربانی دینا، جان کی، مال کی، وقت کی، صلاحیتوں کی، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے یہ تمہارا کام ہے۔ جب تم یہ عہد ادا کرو گے، پورا کرو گے، تو اوفی بعہدکم، تو میں نے بھی تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ تمہارے ساتھ میں پورا کروں گا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا، نمبر ایک، تمہارے ان اعمال کو، قربانیوں کو قبول کروں گا، نمبر دو، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، نمبر تین، دنیا میں تمہارے مخالفین کو میں نیچا دکھاؤں گا، نمبر چار، اور تمہیں جنت عطا کروں گا، نمبر پانچ۔ اوفی بعہدکم میں یہ ساری باتیں داخل ہیں۔ تو عروج اور زوال کا قاعدہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اوفو بعہدی، میرے ساتھ تم نے ایک وعدہ کیا ہے، ایک عہد باندھا ہے، ایک کمٹمنٹ کی ہے، تو اس کو پورا کرو، اور پھر میری طرف دیکھو میں پورا کرتا ہوں یا نہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، عقائد صحیح نہیں ہیں، اعمال میں نہایت سست ہیں، اور پھر گلہ شکوہ اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عروج نصیب نہیں کرتا، تو کیسے عروج عطا کرے گا جبکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ یہاں پر تو شرط لگائی گئی ہے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا، اور خاص مجھ ہی سے، فرہبون، ڈرو، خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ رہب ڈرنے کو کہتے ہیں، اور یہ کم درجہ ہے تقویٰ سے، اس سے آگے بڑھ کر تقویٰ کا درجہ آتا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، اور ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے اتاری ہے، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، سچ بتانے والی، مصدق تصدیق، کسی کو سچا کہنا، مصدقا لما معکم، سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے۔ اب یہاں پر دعوت ہے قرآن کی طرف، قرآن کی طرف دعوت ہے، ایمان لے آؤ، مانو اس کتاب کو، سچا جانو اور پھر مانو،
صرف سچا جاننا ہی کافی نہیں، سچا جاننے کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے ایمان کے لیے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا تم اپنی کتاب کو ماننے کا جب دعویٰ کرتے ہو تو قرآن جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے یہ بھی اسی چشمے سے پھوٹ کر آیا ہے جس منبع سے تورات آئی ہے، تورات تم تک پہنچی ہے۔ تو وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے نازل کی ہے قرآن کو، اور مصدقا لما معکم یہ قرآن کی صفت ہے جو سچ بتاتی ہے ان تمام کتابوں کو، تمام تعلیمات کو جو تمہارے پاس ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں اس بات کو سمجھنا چاہیے، لوگ آج کل بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ قرآن تورات کو سچ بتاتا ہے، یہ سچی کتاب ہے اللہ کی، تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن کس تورات کو اللہ کی کتاب بتاتی ہے؟ قرآن کس کی تصدیق کرتا ہے؟ وہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، نازل ہوئی تھی۔ اب موجودہ جو تورات ہے یہ وہ تورات نہیں ہے۔ دنیائے یہودیت کو یہ چیلنج ہے کہ وہ تورات تم لے آؤ، وہ قرآن کی تصدیق کرے گی اور اس کے کنٹینٹس قرآن سے نہیں ٹکرائیں گے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اب موجودہ حالات میں جو تورات ہیں وہ تورات بائبل کا حصہ ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ اب یہ اس کے تراجم ہیں، ٹرانسلیشنز ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کی کتاب میں خلط ملط کیا، اپنی تشریحات اس کے اندر گھسا دی، اس میں قطع و برید کیا، تو اس کتاب میں انسانیت کے لیے ہدایت باقی نہیں رہی۔ تب قرآن کو نازل کرنے کی ضرورت پڑی۔ تو وہ کتاب عبرانی زبان میں تھی، اور آج تورات موجود ہے فرینچ لینگویج میں، انگلش لینگویج میں اور اردو میں یا کسی بھی لوکل لینگویج میں موجود ہے، لیکن اپنی اصلی زبان میں تورات موجود نہیں ہے۔ تو ٹرانسلیشنز ہیں، ٹرانسلیشن کو قرآن نہیں کہا جا سکتا، ٹرانسلیشن کو، ترجمے کو تورات نہیں کہا جا سکتا، وہ تو انسان کا کام ہے، وہ تو الفاظ کے معانی بتائے گئے ہیں۔ تو قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، ان کتابوں کی نہیں جن کو لوگوں نے اپنے قلم سے تیار کیا ہے، لوگوں کے دماغ کی پیداوار ہے، لوگوں کے پیٹ کی باتیں ہیں۔ تو یہاں سے خصوصاً یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں باہر سے جو پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں، یا لینگوسٹک کے جو وزٹنگ پروفیسرز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو، اصل میں وہ لوگ جو آتے ہیں وہ مشنری مقاصد کے لیے آتے ہیں، مشنری مقاصد، عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، یہودیت کی تبلیغ کے لیے، لیکن نام ہوتا ہے وزٹنگ ٹیچر۔ تو وہ اس قسم کی مغالطات اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہوئے وہ بندہ برین واش اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اور جب قرآن کے حوالے سے وہ کوئی بات سنتا ہے تو پھر کم از کم شک و شبہ میں، تردد میں مبتلا ہوتا ہے، اچھا یہ بات تو قرآن میں بھی ہے اور ہمارے علماء اس بات کو چھپاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور مقابلے میں ان لوگوں سے کہنا چاہیے کہ اصلی تورات، جس زبان میں تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ تورات ذرا ہمیں دکھاؤ، ہم اس پر غور کریں گے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، تو اب مسلمانوں کا ایمان ہے، تورات پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے،
لیکن اجمالاً جو تورات اور انجیل اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہ حق پر مشتمل تھی، اس میں تعلیمات سچی تعلیمات تھی اور الہی تعلیمات پر مشتمل تھی، لیکن وہ آج کل اپنی مکمل صورت میں ہمارے پاس نہیں ہے، اور باقی ان کے شرائع قوانین جو تھے ان قوانین کو قرآن نے منسوخ کر دیا۔ قرآن آیا، ان شریعتوں میں تبدیلی کی، منسوخ کیا۔ جو اس زمانے کے ساتھ متعلق احکامات تھے ان میں قرآن کریم نے رد و بدل کیا، کسی حکم میں اصلاح کیا، کسی حکم کو یکسر ختم کر دیا اور کسی حکم کو باقی رکھا، اور جس کو باقی رکھا وہ تورات کا حکم نہیں کہلائے گا بلکہ قرآن کا حکم کہلائے گا۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں، جیسے 1962 کا آئین جو ہے پاکستان کا، اس میں بھی پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ 1962 کے آئین کی بات ہے بلکہ یہ 1973 کے آئین کی بات ہے۔ تو اب قرآن میں جو حکم آیا ہے، اگرچہ وہ تورات میں موجود تھا، انجیل میں موجود تھا، ہم تورات اور انجیل کا حکم اس کو نہیں کہیں گے، قرآن کا حکم کہیں گے جو ہمارے لیے بھی ہے۔ تو قرآن کریم پر ہمارا ایمان تفصیلی ہے، اس لیے کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں اپنے تمام کنٹینٹس کے ساتھ محفوظ ہمارے پاس موجود ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، اور مانو، ایمان لاؤ، مانو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو جاؤ سب میں اول منکر۔ کافر منکر کو کہتے ہیں، کافر چھپانے والا۔ اول کافر بھی، اس انکار کے ساتھ سب سے اول منکر مت بنو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب تعلیم یافتہ لوگ تھے، تعلیم یافتہ آسمانی کتابوں کی معلومات ان کے پاس تھی، ان میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے اور بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ موجود تھے، تورات کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے۔ اب دوسرا طبقہ ہوتا ہے ان پڑھ یا ناخواندہ طبقہ، جن کو امی کہا جاتا ہے، جیسے عرب کے امی، ان پڑھ۔ اب تعلیم یافتہ لوگ جب کسی بات کا انکار کرتے ہیں تو وہ ان پڑھ اور ناخواندہ لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو ویسے بھی ان پڑھ ہیں، ناخواندہ ہیں، اور یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ماسٹر ہیں اور ڈبل ماسٹر ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں اور حدیث کے ماہر ہیں، قرآن کے ماہر ہیں۔ جب یہ نہیں مانتے ہیں تو ہم کون ہو سکتے ہیں؟ لہذا ان کے نہ ماننے پر بنیاد رکھ کر یہ ناخواندہ لوگ بھی ان کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، ان کے نقش قدم پر رواں دواں ہوتے ہیں، تو سبب وہ لوگ بن گئے۔ تو قرآن کریم نے ان لوگوں سے کہا لا تکونوا، مت ہو جاؤ اول کافر بہ، اس انکار کے ساتھ اول کافر یعنی کفر کی بنیاد رکھنے والے۔ تم جان بوجھ کر قرآن کی اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کا انکار کرو گے تو آنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ اپنے کو تعلیم یافتہ کہلانے والے، جن کے اوپر تورات، انجیل، زبور جیسی کتابیں نازل ہوئی تھی اور یہ انبیاء کی اولاد میں ہیں، یہ جب نہیں مانتے ہیں تو ان کے نہ ماننے میں شاید کوئی وزن ہوگا، لہذا وہ بھی انکار پر اتر جائیں گے۔ لہذا اول کافر تم کہلاؤ گے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر کے لوگ کافر کہلائیں گے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں موجودہ حالات میں بھی کسی مسئلے سے متعلق ان کے سامنے بات آ جائے، نظریہ پیش ہو جائے تو اس کے اوپر غور و فکر کر کے علم کی روشنی میں لوگوں کے سامنے اس کا حل پیش کیا جائے، آنکھیں بند کر کے یا کسی کی محبت میں یا کسی کی دشمنی میں
جائز بات سے، جائز کام سے انکار کیا جائے تو اس کا نتیجہ بھی خراب نکل سکتا ہے، معاشرے میں دشمنی کی شکل میں یا معاشرے میں کرپشن کی شکل میں حالات پیش آ سکتے ہیں، تو یہ نتیجہ ہوگا۔ تو تعلیم یافتہ طبقہ، ان کی بہت بڑی ذمہ داری بیان کی گئی ہے کہ جب تم بغیر ریسرچ کے، بغیر تحقیق کے ایک بات کو رد کرو گے تو عوام تو تمہارے پیچھے ہیں، وہ دوسرے نمبر کے منکر کہلائیں گے۔ اگر تم اپنے لیے جواز کا راستہ تلاش کر کے کسی کرپشن کو اپنے لیے جائز قرار دو گے تو دوسرے لوگ کہیں گے قانون کو سمجھنے والے یہی لوگ ہیں، حالات پر عبور رکھنے والے یہی لوگ ہیں، لہذا جب یہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ لافل ہے، جائز ہے۔ لہذا تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات کو اول خوب ریسرچ کے بعد خود سمجھے اور اس کے بعد پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو لا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور لا تشتروا، یہ اشترا جو ہے دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، لینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، خریدنا اور بیچنا۔ تو یہاں پر لا تشتروا بآیاتی، اور مت لو اشترا رضامندی سے آدمی چیز بیچتا ہے اور قیمت لیتا ہے تو اس میں رضا کا دخل ہے، اضطراری طور پر کوئی کام ہو جائے، لینا دینا ہو جائے، اس کو اشترا نہیں کہتے ہیں۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت لو میری آیتوں پر، بآیاتی میری آیتوں کے عوض، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر لا تشتروا بآیاتی، آیات سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں جو آیت استعمال ہوا ہے اس کی ایک معنی اس کا علامت یا نشانی، دوسرا اللہ کا حکم، تیسرا معجزہ۔ قرآن کے لیے، خود قرآن کے اندر معجزہ کے لیے آیت لفظ استعمال ہوا ہے، معجزہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ معجزہ صحابہ کرام کے دور میں بھی استعمال نہیں ہوا تھا، تابعین کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا، یہ اصطلاح بات کی ایجاد ہے۔ قرآن میں حجت، برہان اور آیت استعمال ہوا ہے معجزہ کے لیے۔ بآیاتی میرے احکامات کو، احکامات سے کیا مراد ہے؟ اور پھر ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت پر، یہ یہودی ذہنیت کو بیان کر رہا ہے۔ ان کے سامنے جب کوئی مجرم آتا تو مجرم کی حالت کو وہ دیکھتے تھے، مالدار ہے یا نادار ہے۔ اگر مالدار ہوتا تو اس مجرم کے لیے فیصلہ لکھوایا جاتا اصل قانون سے ہٹ کر، 2 نمبر کا فیصلہ۔ مثلا اگر اس کے لیے، اس نے زنا کر کے آیا ہے، سزا تورات کی سنگسار ہے، پتھر مار کر اس کو ختم کرنا ہے، لیکن چونکہ مٹھی گرم کر سکتا ہے، حکام بالا تک پیسہ پہنچا سکتا ہے، لہذا حکم چینج کیا جاتا تھا کہ اس کا چہرہ کالا کر کے گدے کے اوپر بٹھا کر شہر کے اردا گرد اس کو پھرایا جائے، یہ اس کی سزا ہے، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ لیکن یہی کام کوئی نادار اور غریب کر کے آتا تو اس پر اسٹریٹ فارورڈ وہ سیکشن لاگو کرتے جو تورات میں بیان ہوا تھا کہ جناب تورات کا دفعہ جو ہے قانون کا وہ یہ ہے کہ
عاقل بالغ شادی شدہ زنا کر کے آ جائے تو اس کو پتھر مار مار کر ختم کیا جائے. تو اس سے روکا. لا تشترو بآیاتی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں مت لو ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت. اور ہمارے اصطلاح میں آج کل کی زبان میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ رشوت مت دو. رشوت دے کر وزارت کی کرسی تک مت پہنچو. رشوت دے کر ایڈمنسٹریٹو سیٹ تک مت پہنچو، اس لیے کہ رشوت دینا حرام ہے. اور حرام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. تو اللہ کا حکم ہو گیا لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا. ثمن قلیل یہ ہے ایڈمنسٹریٹو سیٹ پر پہنچا مفاد. ثمن قلیل تھوڑی قیمت. تھوڑی قیمت سے مراد یہ نہیں کہ زیادہ قیمت پر کوئی بڑی سیٹ مل جائے یا کوئی بڑا مفاد مل جائے تو اس کے مقابلے میں اللہ کا حکم بیچنا جائز نہیں. ثمنن قلیلا مفاد کے بدلے میں، چاہے وہ وزارت ہے چاہے وہ انتظامی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دے کر پیسہ چلا کر اللہ کی آیتوں کو مت بیچو، اللہ کے حکم کو مت بیچو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. یہاں پر دوسرا سوال جو عموماً پوچھا جاتا ہے کہ جی قرآن پڑھانے پر، تو قرآن تو اللہ کی آیتیں ہیں، اذان دینے پر وہ تو اللہ کا حکم ہے، تو ثمنًا قلیلا تھوڑی قیمت مت لو. تو یہ ذہن جو ہے بالکل غلط ہے. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اس لیے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اذان کے عوض وہ پیسہ نہیں لیتا. مسجد کا امام جب امامت کراتا ہے تو امامت کے عوض وہ پیسہ نہیں لیتا. یا مدرس قرآن سکھاتا ہے، وہ جب پیسہ لیتا ہے تو قرآن کے عوض وہ پیسہ نہیں لیتا. اگر ایسا ہو، اگر قرآن پڑھا کر کوئی یہ کہے کہ جی اس آیت میں یہ مراد ہے، تو اس پر یہ سوال آئے گا کہ جناب اسلام میں علم کی تقسیم نہیں ہے. اگر قرآن پڑھا کر پیسہ لینا جائز اور درست نہیں ہے، اللیگل ہے، تو فزکس پڑھا کر بھی پیسہ لینا جائز نہیں ہے، اسی کو وہ بھی علم ہے. اور اسلام میں علم کی تقسیم نہیں ہے کہ جی یہ فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، اور یہ بایو ہے، اور یہ میتھمیٹکس ہے، اور یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. بلکہ علم ہے، سب علم جب اللہ کے نام کے سائے میں رہ کر پڑھا جائے، حاصل کیا جائے، سکھایا جائے تو عبادت ہے. اقرأ بسم ربک الذی کہا ہے، اللہ کے نام کے سائے میں رہ کر پڑھ. وہ پڑھنا کیا ہو؟ اگر فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ادب ہے، شعر و شاعری ہے، تو وہ نجات کے لیے کافی ہے. اگر اسے ہٹ کر پڑھتے ہو تو قرآن و حدیث بھی پڑھو گے تو تمہاری ہلاکت کے لیے وہ کافی ہیں. کیا یہ آکسفورڈ اور کیمبرج والے قرآن و حدیث نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہلاکت ان کا مقدر ہے. تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے قرآن پڑھا کر. اگر دوسرا سوال یہ ہے، اگر قرآن پڑھا کر اذان دے کر پیسہ لینا ایسا ہے جیسے اللہ کی آیتوں کو بیچنا ہے، تو پھر قاضی القضات جو ہے، چیف جسٹس یا کسی بھی عدالت کا جسٹس جو ہے، وہ جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کو پیسہ لینا بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ علم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. یہاں پر اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. اور عدل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، انصاف کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. تو نہ جج صاحب جو ہے وہ انصاف بیچتا ہے عدالتوں میں بیٹھ کر، نہ کیمسٹری پڑھانے والا علم بیچتا ہے، نہ عالم دین قرآن پڑھا کر علم بیچتا ہے کہ اس کے عوض، اس کے صلے میں جو تنخواہ ملتی ہے، جو اجرت ملتی ہے، اس کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ اللہ کی آیتوں کو بیچ رہا ہے. بلکہ جج کو
اس کے وقت کا صلہ ملتا ہے۔ اسی طرح علم پڑھانے والا اپنا وقت دیتا ہے، وقت صرف کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، اس وقت کے بدلے میں اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ علم کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، عدل و انصاف کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تو وہ جائز ہیں اور یہ بھی جائز ہیں۔ دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے عدالتوں کا وجود ضروری ہے اور اس میں ججز کا وجود ضروری ہے۔ اسی طرح روحانی حوالے سے لوگوں کے مزاج کو درست کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کا درس، اس کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ تو جس طرح وہاں پر وقت دیا جاتا ہے اور اس وقت کا صلہ، اس کا بدلہ حکومت وقت ادا کرتی ہے، جو جج کے لیے بالکل جائز اور حلال ہے، اسی طرح مدارس میں، مساجد میں جو علماء کام کرتے ہیں ان کے وقت کا بھی بدلہ دیا جاتا ہے، کہیں حکومت کی طرف سے اور کہیں عوام کی طرف سے، تو وہ بھی ان کے لیے جائز اور حلال ہے۔ تو آیت میں یہ بالکل مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی اس قسم کی تحریک چلاتا ہے کہ جی یہ لوگ قرآن بھیج کر پیسہ کما رہے ہیں، تو یہ یہودی ذہنیت ہے، تاکہ لوگوں کو قرآن سے روکا جائے، لوگوں کو حدیث نبوی سے روکا جائے۔ یہود بھی یہی کر رہے ہیں، میڈیا کے زور پر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے زور پر کر رہے ہیں، اور مسلمان بھی اپنے کو مسلمان کہلا کر اگر ایسی باتیں کریں تو یہ بھی ان کا ہم نوا ہے۔ تو چاہیے کیا؟ آگے چل کر آپ پڑھیں گے اسی صورت میں کہ انہی یہود سے کہا گیا تھا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے عمارت بناؤ، مدرسہ بناؤ، کالج بناؤ، اس کے لیے یونیورسٹی بناؤ، اس کے لیے بہترین اساتذہ کا انتخاب کرو اور ان کے لیے بہترین مشاہرے تجویز کرو، ان کی سہولت کا خیال رکھو تاکہ کتاب کی تعلیمات عام ہو جائے، کتاب اسٹیبلش ہو جائے اور فرد فرد تک، مرد و عورت تک کتاب کی تعلیمات پہنچے۔ تو اس پر تو مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو تھوڑی قیمت کہا، تو تھوڑی اللہ کی نگاہ میں پوری دنیا بھی تھوڑی ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اللہ کے حکم کے مقابلے میں پوری دنیا بھی اگر مل جائے وہ تھوڑی ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے تو انسان کو درجات ملتے ہیں، نجات ملتی ہے، وہ نجات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پوری دنیا بھی اگر کسی کے پاس ہو تو دنیا خود فانی ہے، تو وہ دنیا مفاد کی شکل میں اگر کسی کو مل جائے تو وہ مفاد بھی فانی ہے۔ تو قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، ایایا خاص مجھے سے فَاتَّقُونِ، ڈرتے رہو۔ اب یہ بات، اب رشوت جو ہے اس کی کوئی رسید نہیں ہوتی، اور رشوت دینے کے بعد پتہ نہیں چلتا ہے کہ بھئی کتنا دیا گیا ہے اور کہاں دیا گیا ہے، کس نے دیا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن نے فرمایا فَاتَّقُونِ، اگر تقویٰ کی اسپرٹ، تقویٰ کی صفت کسی کے اندر موجود ہو تو وہ ہر حال میں اپنے اوپر اللہ کو حاضر و ناظر دیکھے گا، سمجھے گا، تو وہ رشوت سے اپنے آپ کو بچائے گا، جو اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ وہ اللہ کے حکم کو آگے بیان کرنے سے، بیان کر کے مفاد لینے سے گریز کرے گا، اس لیے کہ اس کے اندر تقویٰ کی اسپرٹ کام کر رہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔